امید لگتی ہے امت مسلمہ کو کہ ربیع الاول آ گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ، اور یہی مہینہ حضور کی رحلت کا مہینہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا مطلب ایک حدیث شریف میں سمجھایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ میری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت خوبصورت بلڈنگ بنائی۔ یہ حضور کی اپنی حدیث ہے کہ میری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت خوبصورت عمارت بنائی، ہر طرح سے مکمل عمارت، لیکن کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دی۔ فَأَنَا ذَلِكَ اللَّبِنُ، میں اس عمارت کی تکمیل کا وہ آخری حصہ ہوں جو اس میں لگ کر عمارت مکمل ہو گئی، اور کوئی جگہ ہی نہیں باقی بچی کہ کوئی پتھر لگایا جائے۔ پھر ہم سید الاولین والآخرین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے، ہم نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کتابوں میں سے نکال کر، کتابوں میں محفوظ ہے نا، ہر عالم، خطیب، مفتی آپ کے سامنے آ کر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ حضور کی ذات اقدس، ذات بابرکت ایسی ہے کہ اس پر بات شروع کریں تو یہ گھڑی کا ٹائم کم لگتا ہے، بولنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی۔ لیکن ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ آج تک کبھی بھی ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کے اعلیٰ اخلاق کو کبھی کتابوں سے فلٹر کر کے نکالا ہی نہیں۔ یہ ہماری ناانصافی ہے۔ پوچھ ہوگی ایک دن کہ ہمارا دم بھرتے رہے، ہماری شفاعت کی امید رکھتے رہے، ہماری نبوت میں محبت کے دعوے کرتے رہے، بتاؤ کتابوں سے باہر ہمیں کتنا نکالا؟ ہم لوگ نہیں نکالتے۔ گزرتے گزرتے ہمارا ایک گولڈن پیریڈ آتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، جس میں ہم کوشش کرتے ہیں نیک ہونے کی، بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ مسجدوں میں رونق، دسترخوانوں پہ رونق، افطاریوں میں رونق، حج عمرے پہ رونق، ہم نیک ہونے کی کوشش کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ عید آ جاتی ہے اور عید کی رات کو مارکیٹوں کی رونق، پھر ایک امید لگتی ہے امت مسلمہ کو کہ ربیع الاول آ گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ، اور یہی مہینہ حضور کی رحلت کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ پاک کی عجیب حکمت ہے کہ ایک ہی مہینے میں پیر والے دن ہی اللہ پاک نے دونوں عظیم واقعات کو رکھا ہے، دونوں عظیم واقعات کو۔ ربیع الاول پیر کا دن، یہ متعین ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تاریخ میں اختلاف ہے، پیدائش، ارتحال کب ہوا کب نہیں ہوا، اس کی طرف نہیں جاتے، لیکن ایز اے مجموعی ماہ ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، امتی خوش ہو گئے۔ امت نے بڑی ناانصافی کی ہے، الا من رحم ربی، ہاں مگر جس پر اللہ نے رحم کیا اس نے انصاف بھی کیا ہوگا۔ مجموعی طور پر ناانصافی یہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کے اخلاق، ان کے طور طریقے وہ کبھی کتابوں سے باہر نکالے نہیں ہیں۔ اور میرا بیان اسی بات پر ختم ہوتا ہے، بس آگے لمبی چوڑی بات کیا کروں، نہیں نکالا۔ اچھا نہیں نکالا تو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر، دلہن کے ماتھے کا جھومر۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں مطالعہ رکھیں، سیرت کی آسان سے آسان ترین کتابیں، بلاغت والی کتابیں، طویل کتابیں، علماء محققین نے بڑی خدمت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی۔ آپ سیرت کے موضوع پر، یہ دنیا میں ایک عالمی ریکارڈ ہے کہ کسی ایک شخصیت پر لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی بل مدحت مقالتی بمحمد، ایک شاعر بڑی قیمتی بات کہہ گیا کہ میں اپنے مضمون، آرٹیکل، کتاب کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ حضور کی ذاتی حیثیت کے متعلق باتیں لکھ کر میں اپنے آرٹیکل کی تعریف کرتا ہوں۔ یعنی حضور کے بارے میں جو میں چند سطور لکھتا ہوں تو اس سے میرا جو یہ مضمون ہے اس کی حیثیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اور یہ طے کریں، آج کل کے اینڈرائیڈ اور آئی فون موبائلوں نے عذر ختم کر دیے ہیں۔ کوئی یہ کہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں بھائی،
آپ اپنا ہر موبائل تو رات کو آپ کو آپ کی بیٹری لائف بتاتا ہے کہ آپ کے واٹس اپ نے 15% بیٹری کھائی ہے، 4 گھنٹے دیکھا ہے، آپ کے فیس بک نے اتنی فیصد بیٹری کھائی آپ کی اور اتنے گھنٹے آپ نے دیکھا ہے. ہر ایک رپورٹ آپ کا موبائل مرتب کر رہا ہے. اگر کسی کو نہیں پتہ وہ الگ بات ہے، لیکن جو بھی اپنے موبائل کی سیٹنگ کو سمجھتا ہے یہ ساری رپورٹ اس کے موبائل میں آتی ہے. اگر امتی کے پاس ٹائم نہیں ہے تو صرف قرآن اور حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نہیں. تو چاہیے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ان مبارک کتابوں میں سے کھنگال کے فلٹر کر کے ایک دم پورے کا پورا سافٹ ویئر آپ نافذ نہیں کر سکتے. کوئی ایک چیز اٹھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اچھے تھے، لگاؤ اپنے پر، دن میں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں. ہم دیکھیں گے کتنا فیل ہوتے ہیں، ہم کرتے 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 اللہ پاک پاس کرے گا. میں یہ ساری بات یہ موٹیویشن کے طور پر کر رہا ہوں. اس میں کچھ تلخ حقیقت، کڑوی حقیقت یہ بھی اس لیے ہے کہ ہم اپنی کوتاہی کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اس کو دور کریں. میری ان باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کہیں جی بھائی امام صاحب یا مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، نہ، یہ اپریسیشن نہیں چاہیے. چاہیے تو یہ چاہیے کہ حضور کے اعمال میں سے کوئی ایک عمل زندگی پر کب لاگو ہوگا، بس. اور ہر سال ماہ ربیع الاول میں خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے. محسن انسانیت دنیا میں تشریف لائے، لیکن جس مقصد کے لیے لائے اس مقصد کو پس پش نہیں ڈالنا چاہیے. ہم مقصد کو چھوڑ کر غیر ضروری چیزوں پر لگ جاتے ہیں، چنانچہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا.